قسط نمبر 10 دوستو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میں دروازے میں کھڑا باہر دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی میرے کمرے کی طرف آیا تو آپ فوراً ہٹ کر باتھ روم میں گھس جانا۔ ویسے ابھی دادا دادی لڑ جھگڑ رہے ہیں، مشکل ہی کوئی اس طرف آئے۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، یہ کہہ کر حیدر اٹھ کر دروازے کے اوٹ میں آ کر ترچھا کھڑا ہو گیا کہ اس کا سر دروازے سے تھوڑا باہر تھا اور باقی وہ دروازے کے پیچھے تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک حیدر ہڑبڑایا۔ میں سمجھ گئی کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ میں بھاگ کر باتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے بس تھوڑا سا کھول کر، جس سے کمرے کا نظارہ دیکھا جا سکے، کھول کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرے سسر کی آواز آئی، حیدر تمہاری ماں کہاں ہے؟ حیدر نے جواب دیا، دادا پتہ نہیں، شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہوں۔ کیوں؟ خیریت ہے؟ میرے سسر نے جواب دیا، ہاں، میں نے شہناز کو کہنا تھا کہ اپنی ساس کو سمجھائے، صبح سے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، ایسے ایسے گندے الزامات لگا رہی ہے۔ میں بوڑھا آدمی، بھلا اس عمر میں ایسا ویسا کچھ کر سکتا ہوں بھلا؟ بات کرتے ہوئے میرے سسر کی نظر دروازے کی طرف فرش پر پڑی۔ پھر میرے سسر نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو میں نے گھبرا کر دروازہ پوری طرح بند کر کے پیچھے کی طرف ہو گئی۔ میرے سسر کی آواز آئی، اچھا حیدر، میں باہر جا رہا ہوں، تمہاری ماں آئے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ اپنی ساس سے ضرور بات کرے، ورنہ وہ آج رات بھی مجھے سناتی رہے گی۔ اس کے بعد مجھے کمرے سے باہر جاتے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن میں باتھ روم میں ہی دبکی رہی۔ کچھ لمحے بعد حیدر نے دروازہ کھولا اور بولا، امی باہر آ جاؤ، دادا چلا گیا ہے۔ میں باہر آ گئی۔ حیدر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے کہا، حیدر، میں نے تمہارے دادا کی باتیں سن لی تھی، میں تمہاری دادی سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلنے والی ہی تھی کہ حیدر نے کہا، رکو امی، 1 منٹ۔ میں رک گئی، مڑ کر حیدر کی طرف دیکھا تو وہ بولا، امی آپ چہرہ دھو کر صاف کر لو۔ میں نے اپنے چہرے پر نشانات کی وجہ سے سکن بلش لگایا ہوا تھا۔ بات بھی چین نہیں؟ جائیں، مجھے امی کے لیے چائے اور پراٹھا بنانے دے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری بات سن کر میرا سسر میرے قریب آیا اور ایک ہاتھ پھیر بولا، میری میٹھی گلاب جامن، طبیعت تو میری بھی تمہارے بنا ٹھیک نہیں، آج رات تیار رہنا، میں آؤں گا، اور یہ نیند کی گولیاں پکڑو اور اپنی ساس کو چائے میں ملا کر پلا دو، بڑھیا سوئی رہے گی۔ میں نے چپ چاپ سسر سے گولیاں لے کر رکھ لی۔ سسر شیطانی مسکراہٹ دیتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے چائے بنا کر اپنی ساس کے چائے کے کپ میں اچھی طرح پیس کر نیند کی گولیاں ملا دی اور ٹرے میں چائے رکھ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی ساس کو چائے کا کپ پکڑا کر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے ہوئے میری نظر اپنی ساس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے جیسے ہی چائے کا کپ ختم کیا، میں اٹھی اور تپائی سے سرسوں کے تیل کی شیشی اٹھائی اور اپنی ساس سے بولی، امی بال کھول لیں اور ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے سر کی مالش کر دیتی ہوں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ میری ساس نے رسمی سا انکار کیا، لیکن ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بال کھول کر پھیلا لیے۔ میں بیڈ پر چڑھ کر ساس کے پیچھے بیٹھ گئی اور ہتھیلی پر سرسوں کا تیل مل کر ساس کے سر کی چمپی کرنے لگی۔ ایک تو نیند کی گولیاں، دوسرا میری مالش کا اثر۔ کچھ دیر میں میری ساس بیٹھے بیٹھے ہی سونے لگی۔ میں اٹھی اور بولی، امی آپ کو نیند آ رہی ہے، اب آپ سو جائیں، سکون سے آرام کریں۔ میری ساس غنودگی میں ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ میں واپس کچن میں گئی اور برتن دھونے اور کچن صاف کرنے لگ گئی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر موبائل پر فیس بک دیکھنے لگی۔ اچانک موبائل پر میسج ٹون بجی۔ دیکھا تو حیدر بیٹے کا میسج تھا، لکھا تھا، امی آج بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ، میں ابھی تک آپ کے ساتھ کو یاد کر رہا ہوں، امی پلیز بتاؤ آپ کے یہ دن کب ختم ہوں گے؟ میں نے شرمانے والا ایموجی سینڈ کر کے لکھا، انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، لیکن اب مجبوری ہے، چند دن اور صبر کرنا پڑے گا۔ یہ جواب لکھ کر میری نظر موبائل پر ٹائم پر پڑی تو 10 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ حیدر کو میرے سسر کے آنے سے پہلے سو جانا چاہیے تھا۔ میں نے حیدر کو میسج لکھا، بیٹا مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، کل صبح میں نے تمہارے ساتھ بازار جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں۔ یہ لکھ کر میں نے حیدر کو میسج سینڈ کیا اور موبائل سائیڈ پر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج سارے ہنگاموں کی وجہ سے میں خود بھی تھک گئی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی،
لیکن مجھے پتا تھا میرا حرامی سسر آج بھی ضرور آئے گا مجھے نوچنے۔ کچھ دیر لیٹے لیٹے ابھی میری آنکھ ہی لگنے لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں سمجھ گئی میرا سسر ہی ہوگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک دم ٹھٹک کے رہ گئی۔ میرے سسر کے ساتھ ایک 16-17 سال کی لڑکی بھی شرمائی شرمائی سی کھڑی تھی۔ میرا سسر کمرے میں آ گیا اور ساتھ میں وہ لڑکی بھی اندر آ گئی۔ میرے سسر نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پلٹا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اپنے سسر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے سسر نے میرا بازو پکڑ کر کمرے کے کونے تک لے گیا اور ساتھ آئی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، فریدہ، تم بیڈ پر بیٹھ جاؤ اور آرام سے ایزی ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرا سسر سرگوشی میں مجھ سے بولا، شہناز، یہ لڑکی میری دوست ہے، اپنے پاس کے محلے میں ہی رہتی ہے، کافی غریب ہے اور میں اکثر اس کو خرچہ پانی دیتا رہتا ہوں۔ بدلے میں یہ میرا کام کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ جگہ کا مسئلہ بنتا تھا۔ اب تو میری رازدار بھی ہے اور تیرا یہ کمرہ بھی محفوظ جگہ ہے۔ اب ہم تینوں مل کر ہر دوسرے تیسرے دن۔ میں نے اپنا بازو سسر سے چھڑوا کر غصے سے بولی، دیکھیں ابو، آپ کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن میں کسی کے سامنے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کروں گی اور نہ ہی میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامنے میرے ہی کمرے میں کسی اور کے ساتھ یہ سب۔ پلیز اسے ابھی واپس چھوڑ کر آئیں۔ میری بات سن کر میرے سسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھ شہناز، میری جوانی سے ہی خواہش تھی کہ میں ایک ساتھ 2 عورتوں کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کروں، اور یہ خواہش سینے میں دبائے میں بورا ہو گیا۔ لیکن اب قدرت نے مجھے موقع فراہم کیا ہے اپنی زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا، اس لیے یہ لڑکی صبح تک کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اب اگر تو نے کوئی اعتراض کیا تو میں سیدھا حیدر کے کمرے میں جا کر اسے اٹھا کر باقی کے گھر کے سامنے لے جا کر تیرا کچا چٹھا کھول دوں گا۔ اب تیری اور تیرے بیٹے کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے شہناز۔ میرا تو دماغ موف ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر ہوس میں اتنا اندھا ہو کر اس حد تک چلا جائے گا۔ میں نے سسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو جی دیکھیں، ہماری حد تو بات ٹھیک تھی، یہ پرائی لڑکی ہے، اس کے سامنے سب کچھ کریں گے تو یہ تو باہر سب کو بتا دے گی کہ سسر بہو کیسی کیسی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں۔ پورا علاقہ ہم پر تھو تھو کرے گا، ہمارا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ پلیز آپ اسے واپس چھوڑاؤ۔ میرا سسر میرا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی میں بولا، شہناز، میری بات غور سے سن۔ اس لڑکی کو نہیں پتا کہ تو میری بہو ہے۔ میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ تو ہماری ایک دور کی رشتہ دار ہے جو ہمارے گھر میں رہنے آئی ہے۔ ویسے بھی یہ لڑکی لالچی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اسے بس پیسے چاہیے۔ صبح ہونے سے پہلے میں اسے پیسے دے کر اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ چل، اب زیادہ ٹائم ضائع مت کر اور بیڈ پر چل۔ میں خاموش ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لڑکی بھی خاموشی سے بیٹھی کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میرا سسر بیڈ پر چڑھا اور اس لڑکی کو بھی بلا لیا۔ وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں عجیب سی بے بسی میں بیڈ پر چڑھ کر ان دونوں کے قریب بیٹھ گئی اور سسر کے واہیات کاموں کو سرانجام دیتی رہی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ بوڑھا کہیں آج مر ہی نہ جائے۔ سسر کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میرے سسر نے لیٹے لیٹے مخمور آنکھوں سے ہم دونوں، فریدہ اور میری طرف دیکھا اور بولا، ارے ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے۔ میں بولی، نہیں، بس بہت ہو گیا آج، صبح ہونے والی ہے، سب گھر والوں کے جاگنے کا وقت قریب ہے۔ یہ سن کر میرا سسر بولا، اچھا چلو باقی کل یا پرسوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی بیڈ سے اترا۔ اس کے بعد میرا سسر فریدہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے گئی تو باہر صحن میں جھانکا تو مکمل اندھیرا تھا، مگر حیدر کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے کے اوپر سے لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا جیسے حیدر کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا غیر محسوس طریقے سے کھلا بھی ہوا ہے۔ شاید وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 11 میں، اور اس کے لیے
ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لا تعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہے۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔